اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ اے لوگوں، ان مدرسوں کی عظمت کیا ہے؟ ان مدرسوں کا مقام کیا ہے؟ منصب کیا ہے؟ ان مدرسوں سے دین و سنت کی آبیاری ہوتی ہے، مذہب اسلام کی آبیاری ہوتی ہے، شریعت کی آبیاری ہوتی ہے، انہی مدارس سے۔ اے لوگوں، مدرسے جو ہیں ان کا بنانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے اگر ایجوکیشن کا کسی نے پیغام دیا تھا، روئے زمین پر اگر تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، لٹریسی حاصل کرو، اگر کسی نے سب سے پہلے روئے زمین پر علم حاصل کرنے کا پیغام دیا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ایجوکیشن کا پیغام دیا ہے، تعلیم کا پیغام دیا ہے، لٹریسی کا پیغام دیا ہے۔ اے لوگوں، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے کہیں یہ منع نہیں کیا ہے کہ انگریزی مت پڑھنا، بنگلہ مت پڑھنا، ہندی مت پڑھنا، صرف عربی ہی پڑھنا، اردو ہی پڑھنا، صرف دین کی تعلیم ہی حاصل کرنا، دنیاوی تعلیم حاصل مت کرنا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عصری تعلیم کے حصول کے لیے کہیں منع نہیں کیا ہے۔ اے لوگوں، تم عصری تعلیم بھی حاصل کرو، تم بنگلہ بھی پڑھو، تم جو ہے وہ انگلش بھی پڑھو۔ اے لوگوں، ڈاکٹر تم بنو، انجینئر تم بنو، اور تمام دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن صحیح پڑھنے کے لیے آپ کو دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ تمہارے عقیدے کا کوئی سودا نہ کر سکے، تمہارے عقیدے کو کوئی ورغلا نہ سکے، تمہارا عقیدہ کوئی خراب نہ کر سکے، تمہارے سینے سے محبت رسول کو کوئی کھینچ نہ سکے۔ اس لیے آپ کو علم دین کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آج چونکہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا عرس منایا جاتا ہے۔ اے لوگوں، خواجہ کے کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ بولو بھائی، خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اپنا بولیں، مانتے ہو نا؟ جورے بولیں، خواجہ کو مانتے ہو نا؟ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے، ان کا علم و فضل و کمال یہ ہے کہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب وہ قبولیت دعا کے مقامات گنانے پر آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے جہاں بہت سے قبولیت دعا کے مقامات بتائے ہیں، وہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، جس کی زبان قبولیت دعا کی تاثیر نہ رکھتی ہو، اگر تم اپنی زبان میں قبولیت دعا کی تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی دعا کو مقبول دیکھنا چاہتے ہو، فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ اجمیر چلا جائے، خواجہ کے آستانے پر کھڑے ہو کر جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو قبول فرما لے گا۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مہینہ رجب شریف کا ہے اور اس مہینے میں معراج مصطفیٰ ہے، معراج کا مہینہ بھی ہے، رجب کا مہینہ ہے نا۔ لوگ آپ کے علاقے میں، بیربھوم میں، مرشد آباد میں، مالدہ میں، اتر دیناجپور میں، دکشن دیناجپور میں، پہلے تو ایسے ویسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، ہاں اب کچھ لوگ ایسے ویسے ضرور پیدا ہو گئے ہیں جو نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں
اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کیا ان کے مقابلے پر نمازیں پڑھیں گے؟ آپ کی نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے جو ہے شرما جائیں گی، اتنی نمازیں وہ پڑھتے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اعتراض کرتے چلتے ہیں، ان بریلیوں کو دیکھو، ان سنیوں کو دیکھو، ان غوث و خواجہ رضا اور حامد و مصطفیٰ کے مزارات پر حاضری کرنے والے قبر پجووں کو دیکھو، یہ علم غیب کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، اختیار کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، صورت کی بات کرتے ہیں، حج کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، عمل خیر و خیرات کی بات کرتے ہیں، حاضر و ناظر ہونے کی بات کرتے ہیں، حیات النبی ہونے کی بات کرتے ہیں۔ یہ سنی لوگ معراج کی بات کرتے ہیں، یہ سنی لوگ سارے ذکر و اذکار کرتے ہیں مگر نماز کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھو، ہم تو ڈگر ڈگر نگر نگر شہر شہر قریہ قریہ بستی بستی محفل محفل گوشہ گوشہ کھانا کھانا جگہ جگہ ہر جگہ اس مسجد سے اس مسجد اس مسجد سے اس مسجد، ہم تو مسجد مسجد بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، نمازیں پڑھتے بھی ہیں اور پڑھواتے بھی ہیں، مگر یہ بریلوی لوگ، یہ سنی لوگ جب دیکھو تو مزاروں کی بات کرتے ہیں، رسول کی سنتوں کی بات کرتے ہیں، مگر یہ نماز کی بات نہیں کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو نماز کی بات کرتے ہیں، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو جان نماز کی بات کرتے ہیں، روح نماز کی بات کرتے ہیں، مدار نماز کی بات کرتے ہیں۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا تھا کہ نماز بعد میں ہے، محبت جان نماز پہلے ہے۔ اے لوگوں، چونکہ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں اور مجھے کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے کہا بھی نہیں گیا ہے، مجھے تو یہ سمجھ کے بلایا گیا تھا یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ ہلکے ہلکے دستار بندی کر دے گا اور چپ چاپ چلا جائے گا، تو کوئی میں گونگا پھر تھوڑی ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بریلی میں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، تو کوئی میں گونگا پھر تھوڑی ہوں کہ آیا اور سر پہ دستار لپیٹی، 8 تار ہوئے نہیں کہ 9 تار ہوئے نہیں کہ 7 تارے، پتہ نہیں کتنے تارے، مگر پھر بھی دستار کہہ کے لپیٹی۔ اگر اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، ہمارے اوپر اعتراض کرنے والوں کہ یہ بریلوی لوگ نماز کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ تو نماز کی بات کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی پڑھتے ہیں کہ آپ اپنی نمازوں کو ہیچ جانتے ہو، ان کو کہتے ہیں بہت بڑے نمازی ہیں۔ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں مگر معراج کا انکار کرتے ہیں، یہ کیسے نمازی ہیں؟ بولو بھائی، یہ کیسے نمازی ہیں کہ معراج مصطفیٰ کا تو انکار کرتے ہیں کہ معراج نہیں ہے، رسول اللہ کو معراج نہیں ہے۔ یا اللہ، جب معراج نہیں ہوئی تو نماز کہاں سے آئی؟ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، معراج کو نہیں مانتے ہو۔ اے لوگوں، میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے معراج ہے، بعد میں نماز ہے۔ پہلے معراج مصطفیٰ پر ایمان لانا ہوگا، تب نماز پڑھو گے تو نماز قابل قبول ہے، اور اگر معراج کا انکار کر کے تم نماز پڑھو گے تو ایسی نماز تمہارے منہ سے مار دی جائے گی۔ معراج پہلے ہے، معراج کو نہیں مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو ایک معراج مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، مگر میں بریلی کا غلام، امام احمد رضا کا غلام، مفتی اعظم کا غلام، حضور مفتی اعظم ہند کا غلام، صاف طور سے یہ للکار کے کہنے کی ہمت رکھتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو ایک معراج نہیں، اسی شب وہ 9 مرتبہ تشریف لے گئے۔
کی بات کرتے ہیں آپ۔ میرے مصطفیٰ واپس تشریف لا رہے ہیں معراج کی رات، راستے میں حضرت موسیٰ ملے، پوچھا یا رسول اللہ معراج میں گئے تھے تو معراج کا کوئی تحفہ ملا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اللہ نے میری امت پر، میری امت اجابت پر، امت تو سب ہے مصطفیٰ کی، میری امت اجابت پر اللہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی۔ کتنی؟ زور سے بولیے، کتنی نمازیں؟ 50 وقت کی۔ یہ چپڑکن آتی تولچی لہابی بہابی قادیانی مودودی نیتری چکرالوی اہل حدیث اہل قرآن، یہ گستاخان رسول، یہ غداران خدا، یہ باغیان اولیاء کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، وہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے۔ ارے نادان، تو رسول اللہ کے علم غیب پر انگلی اٹھاتا ہے، حضرت موسیٰ کے علم غیب پر انگلی نہیں اٹھاتے ہو۔ حضرت موسیٰ کا علم غیب آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی، تو حضرت موسیٰ کا جملہ سنو، ارے نادان یہی تو علم غیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی قوم، آپ کی امت اجابت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ پھر جائیے، اس میں کچھ تخفیف کرائیے، کمی کرائیے۔ میرے مصطفیٰ پھر گئے، پھر واپس آئے، راستے میں پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا 5 کی تخفیف ہو گئی، 45 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اس میں بھی کچھ کمی کرائیے۔ پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، کیا ہوا؟ 5 اور کم ہو گئی، 40 رہ گئی۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی نمازیں آپ کی امت ادا نہیں کر سکتی، آپ پھر جائیے، اس میں کچھ کم کرائیے۔ پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، کیا ہوا؟ کہا 5 اور کم ہو گئی، 35 رہ گئی، پھر جائیے، پھر گئے، پھر واپس آئے، کیا ہوا؟ 30 رہ گئی، پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ سے ملاقات، 5 اور کم ہو گئی، 25 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس میں بھی کچھ کمی کرائیے، تخفیف کرائیے۔ میرے مصطفیٰ پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، کیا ہوا؟ کہا 20 رہ گئی، 5 اور کم ہو گئے، پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، کیا ہوا؟ کہا 5 اللہ نے اور کم کر دیں، 15 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ پھر جائیے، اس میں کچھ کمی کرائیے۔ پھر گئے، پھر واپس آئے، کیا ہوا؟ کہا 5 اور کم ہو گئی، 10 رہ گئی۔ موسیٰ عرض کرتے ہیں پھر جائیے، پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، کیا ہوا؟ 5 اور کم ہو گئی اور 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ کا جملہ سنو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں ادا کر سکتی، آپ پھر جائیے۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ آپ پھر جائیے، اس میں کچھ کمی کرائیے۔ لوگ سوچتے ہوں گے بس ایک مرتبہ اور بھیج دیتے، بس ایک مرتبہ اور بھیج دیتے، تھوڑی سی ضد اور کر لیتے، ایک مرتبہ اور بھیج دیتے تو تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تبلیغی جماعت کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی، یہ نماز ہی کے نام پر تبلیغی جماعت بنی ہے، ایک مرتبہ اور بھیج دیتے۔ ارے حضرت موسیٰ نے تو بہت کوشش کی، بار بار اصرار کیا، مگر میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ اب مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر دے کر یہ عرض کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میری امت 5 وقت کی نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی، اب مجھے حیا آتی ہے۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نماز کی تعداد میں تخفیف فرمائی ہے، نماز کی تعداد میں کمی فرمائی ہے، مگر نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں فرمائی ہے۔ بندہ جب 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ
لوگوں آج مجھے اس گاؤں کا نام ہی نہیں یاد ہوتا ہے. نام کیا ہے اس گاؤں کا؟ نیا گرام. اب نیا گرام ہے کہ پرانا گرام ہے ہمیں معلوم نہیں. نویا گرام. او نوائک گرام. نائک گرام. اب اس نائک گرام میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ لوگ کھل نائک بن جائیں. نائک گرام آج پہلی بار ہم نے اس گاؤں کا نام سنا ہے, نائک گرام. مگر چونکہ بنگلہ زبان میں آپ نے بولا ہے, بنگلہ پروننسیشن میں بولا ہے آپ نے نوائک گرام, گول منہ کر کے ایک دم ایک دم گول منہ کر کے نوائک گرام. تو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ منہ گول کر کے لوگ بولتے ہیں. اور وہ جو پریزیڈنٹ آف انڈیا تھا ان کا تو منہ پورا ہی گول ہوتا تھا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایٹا ہر کے تھے اسی علاقے کے آپ کے بنگالی, وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے. میں جب ان کو سنتا تھا تو کہتا تھا یار یہ گول گول زبان کیسی ہوتی ہے, یہ بولتے ہیں تو گول منہ کر لیتے ہیں بالکل. تو ان لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نائک گرام میں اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے نہیں آیا. رات کے اس 2:15 بجے میں اپنی تقریر قربان نہیں کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ تقریر پھر کسی موقع پر ہوگی. اب کھڑے ہو جائیے بارگاہ. ابھی پروگرام چلتا رہے گا نا. ابھی بنگلہ بکتا ہے, ابھی بنگلہ بھاشی بکتا اپنا بھاشن دیبن. آپ نے شبہ منشٹ ایکھینے بوشن چلتا رہے گا, پروگرام چلتا رہے گا. اور بنگلہ بھاشی بختہ ابھی موجود ہیں, یہ تقریر کریں گے. آپ کا جلسہ ہے, آپ نے سجایا ہے, محنت و مشقت کر کے سجایا ہے, اس لیے آپ لوگوں کو আপেল সে এই মাদ্রাসায় 2 লাখ টাকা